مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جولائی 2021 کا مہینہ برج طلوع یعنی ایکویریس والوں کے لیے کیسا رہے گا؟ یہ مہینہ آپ کو لوگوں کے لیے قسمت چمکانے والا مہینہ ہوگا۔ آپ کے پچھلے تقریباً 3-4 سال سے جو معاملات پھنسے ہوئے ہوں گے، وہ سارے معاملات اس مہینے کے اندر آپ کے حل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ کے مہینے، آپ کے سٹار کا جو مکمل تفصیل ہے، پڑھائی، صدقہ، اس کے بعد نیا چاند دیکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، ہر ایک چیز، اور جو آپ کے سٹار کے لیے برے اثرات ہیں، وہ ساری میں نے ویڈیو کے اینڈ میں بتائی ہوئی ہے، وہ آپ لازمی سنیے گا۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں بزنس مین حضرات کی طرف۔ تو بزنس مین حضرات وہ ہوتے ہیں جو کہ ایک فیکٹری اونر سے لے کر ایک ریڈی والے تک، یعنی جو تجارت کرتے ہیں، چیز لیتے ہیں اور بیچتے ہیں، وہ لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے اس مہینے بہت ہی اچھے آرڈر آ سکتے ہیں۔ ریڈی والے جو ہیں وہ دکان تک جا سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر دل و جان سے کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کا کاروبار بہت زیادہ چمکے گا۔ اس مہینے کے اندر آپ جو میں نے بتایا ہوا ہے صدقہ وہ وغیرہ لازمی دیں، زکوٰۃ اپنی نکالیں، اور اس کے بعد جو میں نے تفصیل بتائی ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہترین یہ مہینہ رہے گا۔ نوکری والوں کے لیے بھی یہ مہینہ بہت اعلیٰ رہے گا۔ آپ کی ترقی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اس مہینے کے اندر۔ وہ لوگ جو نوکری کی تلاش کر رہے ہیں، آپ کو اس مہینے کے جو تیسرا اور چوتھا ہفتہ ہے، اس کے اندر آپ کو نوکری ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ گھریلو معاملات بھی آپ کے بہت بہتر ہوں گے، مگر یہاں پر آ کر آپ کو نظر بد کا اور جادو ٹونے کی پرابلم کی وجہ سے کچھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ تو وہ میں نے ویڈیو کے اینڈ میں تفصیل بتائی ہے، آپ وہ دیکھیے انشاءاللہ۔ بیماریوں کا حملہ اس مہینے آپ کے اوپر بہت زیادہ نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو بیماریاں ہیں اگر آپ ان کے علاج کروائیں گے تو اس سے آپ کو افاقہ ہوگا۔ یعنی کچھ ایسی بیماریاں جو کافی عرصے سے آپ کو لگی ہوئی ہیں، وہ ان کا آپ علاج کروائیں۔ جن کا افاقہ نہیں ہو رہا تھا، اس مہینے علاج کروانے سے وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ میری ایسی بچیاں جن کو اولاد کا مسئلہ ہے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس مہینے کے پہلے، دوسرے، تیسرے ہفتے کے اندر جتنی جلدی ہو سکے اپنا علاج کروائیں۔ جن بیماریوں کا آپ کو افاقہ نہیں ہو رہا تھا، خاص طور پر میری وہ بچیاں جن کو ورم اور سوزش کا مسئلہ ہے بہت پرانا، آپ بچیوں کے لیے تو یہ مہینہ سونے کی طرح ہے۔ آپ اگر اس مہینے میں اپنا علاج کروائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے وہ پرابلم بھی ٹھیک ہوگی۔ اور ایسی بچیاں جن کے 18 کا مسئلہ اور جادو ٹونے کی وجہ سے آپ کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، ان کے لیے بھی یہ مہینہ سونے کی طرح ہے۔ اگر آپ اس مہینے کے اندر آپ کسی جگہ سے بھی علاج کروائیں گی تو آپ کو اس کا افاقہ ہوگا، بشرطے کہ علاج کرنے والا اس قابل بھی ہو۔ اور اس مہینے کے آخری اور اگلے مہینے کے پہلے ہفتے کے اندر آپ کے حمل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ نظر بد کی پرابلم آپ کو بہت زیادہ ہوگی، تو صدقہ وغیرہ دینے سے آپ کو اس چیز کا افاقہ رہے گا۔ جو بچے اور بچیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے تھے، ان کے بھی اس مہینے کے اندر رشتے ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنا صدقہ زکوٰۃ دیتے رہیں اور بہت زیادہ احتیاط کیجیے اپنے صدقے کی طرف۔ اور اگر آپ کو رشتے کی بندش کی پرابلم ہے تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنا علاج کروائیں۔ اس مہینے کے اندر آپ کو اس علاج سے بہت افاقہ ہوگا۔ جی، تو اب جو بات میں آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی خطرناک ایک طرح سے ہے۔ آپ لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے 10-12 منٹ میری ویڈیو کو نہیں دے سکتے تو سمجھ لیں کہ آپ کی میری تمام ویڈیوز کو دیکھنا بیکار ہے۔ آپ کو نہیں دیکھنی چاہیے کیونکہ وہ بیکار ہے۔ میں اصل میں ہر چیز کا پہلو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آگے آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس مہینے میں نے جو پڑھائی نکالی ہے اور جو صدقہ نکالا ہے، وہ میں نے دونوں مہینوں کو ملا کر نکالا ہے، یعنی اسلامی مہینے کے حساب سے بھی اور دوسرے انگلش مہینے کے حساب سے بھی، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری تھا۔ یہ مہینہ جو اسلامی مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر جو 3 دن ہوتے ہیں عید کے، پہلا، دوسرا اور تیسرا، یہ سفلی اور کالے علم کرنے والوں کے لیے بہت گولڈن دن ہوتے ہیں، کیونکہ ان دنوں کے اندر ہر بندہ بے احتیاطی کرتا ہے، اور خاص طور پر وہ جو ہے بڑا گوشت بہت زیادہ استعمال کرتا ہے۔ بڑا گوشت جو ہے وہ ہمارے گھروں میں آ جاتا ہے، ہم اس کو روک بھی نہیں سکتے اور چھوڑ بھی نہیں سکتے، کیونکہ بہت سارے ایسے ہمارے طبقے کے اندر ایسے لوگ ہیں
جو بیچارے پیٹ بھر کے بڑا گوشت کھاتے ہی عید والے دن ہے، تو ان کے لیے بھی یہ چیز خطرناک ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بڑا گوشت چھوڑیں، مگر جو چیز سمجھا رہا ہوں اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے تو آنے والا پورا ایک سال آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اگر آپ اس چیز کو نہ سمجھے تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، ہوتا کیا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم 3 دن لگاتار بڑا گوشت استعمال کریں، مگر بڑی عید کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ تو سفلی اور کالا جادو کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ان 3 دنوں کے اندر آپ کے تمام معاملات کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، رشتوں میں بندش پیدا کر دیتے ہیں، بیماریوں کو بڑھا دیتے ہیں، جادو ٹونے کے اثرات اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی، اور وہ ان کے ہر ایک چیز جیسے ایک تیر بہادر ہوتا ہے، ان کی ہر چیز بالکل پوائنٹ پہ جا کے لگتی ہے۔ تو جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ ان دنوں کے اندر بہت زیادہ کالا جادو کرواتے ہیں۔ تو اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کے آنے والا جو معاملہ ہوگا وہ بہت زیادہ برا ہوگا، آپ کو نقصان دے گا، اور ہوتا بھی ایسے ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ پڑھائی کریں گے تو وہ پڑھائی آپ کی الٹ ہوگی۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر انسان، اب زیادہ تر مسلمان لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پرہیز کرتے ہیں 3 دن، مگر عید والے دن وہی لوگ پورے مہینے کی کسر نکال دیتے ہیں۔ پورا 30 دن انہوں نے شراب نہیں پی، مگر عید والے دن پچھلے پورے 30 دن سے زیادہ شراب بکتی ہے، زنا زیادہ ہوتا ہے، ہر ایک چیز زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ وہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اگر اسی طریقے سے یہ جو بڑی عید آ رہی ہے یہ بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے، مگر اس کے اوپر سب سے زیادہ کالا جادو کیا جاتا ہے، سفلی علم کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس چیز کی پرہیز نہیں کرتے اور کسی طریقے سے آپ اس کو سنبھالتے نہیں تو آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، معاملات بگڑیں گے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، عید سے پہلے اگر آپ کسی کی بیعت ہیں تو ان سے نقش لیں اپنی حفاظت کا، وہ اپنے گلے میں ڈالیں۔ اگر آپ کسی کو جانتے ہیں تو اس سے اپنا علاج کروائیں، اگر آپ کے اوپر پہلے جادو ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے۔ اب جادو والے معاملات کے اندر کیا ہم کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ میں نے بہت صاف طریقے سے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہوئی ہے، پھر بھی یہاں میں مختصر سی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے تو وہ بڑھے گی، لڑائی ہے تو زیادہ ہوگی۔ آپ کے گھر کی بڑی عورت کو اگر بیماریاں ہیں، خاص طور پر وجود پر دباؤ پڑنا، رات کو تربکنا یعنی کہ جھٹکا لگنا، ڈرنا، نیل کے نشان آنا، تو پھر آپ کے 100% ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر جادو کا مسئلہ ہے۔ تو آپ کو کیا چاہیے کہ عید سے پہلے ہی اپنا انتظام کر لیں، ورنہ آپ کے اوپر ہر چیز زیادہ ہو جائے گی، تمام چیزیں بڑھ جائیں گی، بیماریاں زیادہ ہو جائیں گی اور آپ کے کاروبار زیادہ تباہ ہوگا۔ تو آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے، عید سے پہلے اس چیز کا انتظام کریں، کسی ایسے بندے کے ساتھ رابطہ کریں جو اس چیز کی کاٹ کر سکے اور آپ کو آپ کی حفاظت کر سکے، تو اس کے بغیر آپ کا یہ نظام نہیں چلے گا۔ تو میں نے اس مہینے کی پڑھائی اس طریقے سے نکالی ہے جو کہ آپ لوگوں کو فائدہ دے گی۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا صدقہ سن لیں۔ آپ نے ہر ہفتے اپنا صدقہ دینا ہے اور بڑے گوشت کا ہی دینا ہے۔ ہر ہفتے کے سوموار والے دن آپ نے 5 چھٹانک یعنی 1 پاؤ بڑا گوشت لے کے اپنے سر سے 7 بار وار کے آپ نے اس کا صدقہ دینا ہے، کسی ویرانے میں پھینک دیں، اور کیونکہ اس مہینے کے اندر اور کسی صدقے کا چلنے کے زیادہ چانس نہیں ہوں گے۔ پڑھائی آپ کی یہ میں نے پکچر لگا دی، المالکو یا قادرو یا قہارو، ایک تسبیح نماز فجر کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یہ آپ کی پڑھائی ہے۔ اس کے علاوہ دن کے اندر چلتے پھرتے یہ آپ نے 11 دن پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے چلتے پھرتے تیسرے کلمے کا ورد رکھنا ہے اور استغفر اللہ کا ورد رکھنا ہے، جس سے آپ کے یہ معاملات کچھ بہتر رہیں گے۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے اگلے مہینہ یعنی کہ اسلامی مہینے کا۔ تو اسلامی مہینے کے اندر نیا چاند آپ نے رات کو، جس دن رات کو پہلے دن کا دوسرے دن کا آپ چاند دیکھیں تو آپ نے باوضو ہو کر دیکھنا ہے، چھت پر چلے جائیں یا کسی ایسی جگہ پر باوضو ہو کر آپ نے چاند کو دیکھنا ہے۔ چاند کو دیکھنے کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی ایک کتاب ہو جو کہ جیسے نماز ہوتی ہے یا کچھ بھی، تو جس کے اوپر سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہو، آپ نے چاند دیکھتے ہی آپ نے اس کتاب کو کھول لینا ہے، اس کے اوپر سورہ فاتحہ ہوگی، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے الحمد شریف جب شروع کرنی ہے تو انگلی رکھ کر جیسے بچے پڑھتے ہیں ویسے
آپ نے الحم شریف مکمل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر لفظ کے اوپر انگلی رکھ کے جیسے ہم پڑھتے تھے ویسے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور دعا آپ نے یہ کرنی ہے کہ یا رب العزت اس نئے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا دو، اس مہینے میں ہمارے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دیں، کسی دشمن کا ہمارے پر وار یا کوئی بھی نظر بد ہم پر نہ چلنے دیں، ہمیں دشمنوں سے محفوظ فرمائیں۔ اس طریقے سے آپ نے مکمل تفصیل کے ساتھ دعا کرنی ہے، اور اسی مہینے کی آپ نے کرنی ہے۔ تو یہ آپ کا صدقہ ہو گیا، پڑھائی ہو گئی، اور نئے چاند کا جو آپ کی پڑھائی ہے وہ ہو گئی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ معاملات آپ کے بہتر رہیں گے، مگر پھر کہہ رہا ہوں کہ لازمی آپ نے اپنا کسی سے بھی علاج کروانا ہے اگر آپ کو پہلے سے جادو کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو جادو کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر جو میں نے آپ کو چیز بتائی ہے وہ لازمی کریں تاکہ آپ اس چیز سے بچ سکیں۔ جو چیزیں میں بتائی وہ پہلے سے ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر جادو ہے، جن کے اوپر سایہ ہے، جن کے رشتوں میں پرابلم ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز آپ کی بہتر رہے گی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو کسی بھی طرح کا پرابلم ہو، جیسے جادو، ٹونا، تعویذات، سایہ اور 18 اولاد کا نہ ہونا یا ہو کر مر جانا، زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض، یا ایسی بیماریاں جو کسی وظیفے سے یا کسی بھی طریقے کے علاج سے ٹھیک نہ ہو رہی ہوں، تو پھر آپ میرے دیے گئے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، جو کہ پہلے بھی آ رہا تھا اور ابھی بھی اسکرین پر آ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔